اور کتاب میں ذکر کرو ادریس کا کہ وہ صدیق نبی تھا اور ہم نے ان کو بہت اونچی اور بلند جگہ پہنچا دیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ خدا کی حکمتوں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی قوم کو وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے اور اس تبلیغ کی وجہ سے ایک ایک کر کے 7 افراد ان کے ساتھ ہو گئے، پھر 70 اور پھر 700 اور پھر 1000 تک یہ تعداد جا پہنچی۔ پھر کہنے لگے کہ آؤ ہم مل کر ہم میں سے نیک ترین اشخاص تلاش کرتے ہیں۔ پھر ان 1000 میں سے 700 افراد چنے گئے، ان 700 میں سے 70 چنے گئے، ان 70 میں سے 7 چنے گئے اور کہنے لگے کہ آؤ ہم مل کر دعا کریں اور یہ سب آمین کہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تو کوئی راز فشان نہ ہوا۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی تو وہی نازل ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر چن لیے گئے۔ یہ وہ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور کپڑے سینا شروع کیا۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے ستر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر مسجد سہلا تھا جہاں وہ بیٹھا کرتے اور اپنی قوم کو وحدانیت کا درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کی پیغمبری شروع ہوئی تو ان کے دور میں ایک ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ بادشاہ سیر کو نکلا تو اس کا گزر ایک ایسی زمین سے ہوا جو نہایت سرسبز و شاداب تھی، تو بادشاہ کو وہ زمین پسند آ گئی۔ وہ زمین ایک بندہ مومن کی تھی جو اپنی قوم کی سرکشی سے بیزار ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کر چکا تھا۔ بادشاہ جب اپنے دربار میں واپس لوٹا تو اپنے وزیروں کو کہا کہ جاؤ اس شخص کو لاؤ کہ جس کی یہ زمین ہے، میں اس سے یہ زمین لینا چاہتا ہوں۔ جب وزیر اس بندہ مومن کو لائے تو بادشاہ نے اسے یہ کہا کہ یہ زمین تو مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے بچے اس زمین کے زیادہ محتاج ہیں بنسبت تیرے، اور اس نے وہ زمین اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور غصے میں اپنی پسندیدہ بیوی کے پاس لوٹا۔ یہ وہ بیوی تھی کہ جس سے بادشاہ اپنے مشورے کیا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تجھے ایک ایسی ترکیب بتاؤں کہ جس سے تو اسے قتل بھی کر دے، اس کی زمین پر غاصب بھی ہو جائے اور تجھ سے اختلاف کرنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں تو مجھے ایسی ترکیب بتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگ اس کے پاس بھیجوں گی جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ تیرے اور تیری قوم کے دین سے ہٹ چکا ہے، اور اس کے بعد تو اس بات پر اسے قتل کر دینا اور اس کی زمین پر قابض ہو جانا۔ بس بادشاہ نے یوں ہی کیا۔ وہاں اللہ نے ادریس علیہ السلام پر وحی کی، اے ادریس، اس ظالم بادشاہ نے میرے مومن بندے کو مار ڈالا ہے، تو اس کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ اللہ اس بات سے غضبناک ہوا، اب وہ تجھے بھی مار ڈالے گا اور تجھے تیری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا، اور تیری بیوی کا گوشت کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور تیری بادشاہت بھی مٹ جائے گی۔ کیا تو میری مہلت کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے؟ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے اور سارا معاجرہ جو اللہ نے ادریس کو وحی کے ذریعے بتایا تھا اس بادشاہ کو بتا دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ادریس، میری نظروں سے غائب ہو جا اس سے پہلے کہ میں تجھے بھی مار ڈالوں۔ ادریس علیہ السلام اس دربار سے نکلے۔ وہاں اس کی بیوی نے کہا کہ اے بادشاہ، میری بات سن، میں اپنے قبیلے کے 40 افراد ادریس کی طرف بھیجوں گی جو اسے قتل کر ڈالیں گے، مگر دربار بادشاہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ادریس علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام کو سارا معاجرہ بتا دیا۔ تو ادریس علیہ السلام ایک غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ ادریس علیہ السلام نے دعا مانگی کہ بار الہ، جب تک میں دعا نہ مانگوں اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی مت برسانا۔ اللہ نے اپنے بندے ادریس کی یہ دعا قبول کی۔ وہاں 20 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔
اس قوم میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ چونکہ ظالم بادشاہ نے ادریس کو دھمکایا تھا اور اللہ نے یہ عذاب اس واسطے ہم پر نازل کیا ہے، اب جب تک ادریس دعا نہ کریں گے تب تک بارش نہ برسے گی۔ فاقہ کشی اس قوم میں عام ہو گئی اور اللہ نے اس ظالم بادشاہ کو تخت سے نیچے پھینک دیا اور اس کی بیوی کا گوشت کتوں کے آگے ڈال دیا جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا، مگر اس بادشاہ کی جگہ ایک اور ظالم بادشاہ آ کر حاکم بن کر بیٹھ گیا۔ وہاں جب اس قوم میں فاقہ کشی عام ہوئی تو انہوں نے اپنی بستی سے باہر نکل کر اپنے سروں پہ خاک ڈالنا شروع کی اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ روزانہ کھانا لے کر آتا تھا، اللہ نے اس کو جانے سے روکا۔ ادریس علیہ السلام نے ایک روز صبر کیا، دوسرا روز گزرا، تیسرے روز کہنے لگے بار الہ میں بھوک سے مرنے والا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے ادریس 20 سال سے اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا، مگر تیرے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اب جب 3 روز تجھ پر میں نے اپنا مقرر کردہ فرشتہ نہ بھیجا تو تو تڑپنے لگا، جا اب اپنی روزی کا انتظام کر۔ ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے دھواں برآمد ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھنے لگے کہ ایک بڑھیا آگ پر روٹی سیک رہی ہے، تو کہنے لگے اے خدا کی بندی مجھے ایک روٹی دے دے کہ میں بھوک سے مرنے والا ہوں اور میرے پیروں میں چلنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ کہنے لگی اے بندہ خدا میرے پاس 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک میری اور ایک میرے بیٹے کی، اگر میں اپنی روٹی تجھے دیتی ہوں تب بھی مرتی ہوں اور اگر دوسری روٹی تجھے دیتی ہوں تو میرا لڑکا مرتا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ کیا تیرے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، جب سے اللہ کا پیغمبر ادریس بستی کو چھوڑ کر گیا ہے اللہ نے بارش کا ایک قطرہ یہاں نہیں برسایا، اور فاقہ کشی کا یہ عالم ہے کہ میرے پاس آج کے دن کے واسطے بس 2 ہی روٹیاں ہیں، اگر تجھے کھانا ہی تلاش کرنا ہے تو کسی اور بستی میں چلا جا۔ مگر ادریس علیہ السلام کے اصرار پر اس نے اپنے لڑکے کی آدھی روٹی اپنے لڑکے کو دی اور اس کا دوسرا حصہ ادریس علیہ السلام کو دے دیا۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ اس کے حصے کی آدھی روٹی کوئی اور کھا رہا ہے تو وہ رونے لگا، چیخنے لگا اور اتنا مضطرب ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس عورت نے واویلا شروع کیا اور کہنے لگی کہ تو نے میرے لڑکے کو مار ڈالا۔ اتنے میں ادریس علیہ السلام نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پر رکھے اور فرمانے لگے کہ اے وہ روح جو اس کے بدن سے جا چکی ہے، میں ادریس اللہ کا نبی تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اللہ کے حکم سے اس کے بدن میں واپس آ جا۔ وہ لڑکا زندہ ہوا۔ اس عورت نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں تو بستی میں شور و غل شروع کیا کہ اے بستی والو جمع ہو جاؤ، ادریس لوٹ آئے۔ ادریس علیہ السلام ایک ٹیلے کی بلندی پر گئے اور کہنے لگے کہ میں تب تک بارش کی دعا نہ کروں گا جب تک تمہاری قوم اور یہ ظالم بادشاہ ننگے پاؤں میرے پاس التجا کرنے کو نہ آ جائیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے 40 افراد ادریس علیہ السلام کے قتل پر مقرر کیے۔ جب وہ 40 افراد ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو ادریس علیہ السلام نے ایک دعا کی اور وہ 40 کے 40 مر گئے۔ پھر بادشاہ نے 500 افراد ادریس علیہ السلام کی طرف بھیجے تو وہ کہنے لگے کیا تم ان 40 کا حال نہیں دیکھتے ہو؟ جاؤ اور اسے کہہ دو میں تب تک بارش کی دعا نہ کروں گا جب تک وہ اور اس کی قوم میرے پاس التجا کرنے کو نہ آ جائیں۔ بس وہ ظالم بادشاہ اپنے تخت سے اترا، اپنا جوتا اتارا، اپنے بال کھولے اور اپنی قوم کو لے کر ننگے پیر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا اور التجا کرنے لگا کہ ادریس اپنے اللہ کو کہے کہ وہ بارش برسائے۔ ادریس علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان پر بجلی کڑکی اور اتنی بارش برسی کہ ان لوگوں کو ڈوب جانے کا گمان ہونے لگا۔ پھر ادریس علیہ السلام اس قوم کے درمیان رہے اور انہیں تبلیغ وحدانیت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک فرشتے کو ترک اولا کی بنا پر زمین پر اتارا
تو وہ ادریس علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بارگاہ الہی میں میری سفارش کیجئے۔ تو ادریس علیہ السلام نے 3 روز بغیر افطار کے روزے رکھے اور ساری رات عبادت پروردگار میں گزاری اور دعا کی کہ اس فرشتے کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے اس فرشتے کو آسمان پر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کسی کام آؤں۔ تو ادریس نے کہا اگر تو واقعاً یہ چاہتا ہے کہ میرے کسی کام آئے تو مجھے ملک الموت سے ملوا دے کہ میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لیا اور پہلے آسمان پر پہنچا، پھر دوسرے، تیسرے، یہاں تک کہ چوتھے اور 5ویں آسمان کے درمیان ملک الموت سے ادریس کی ملاقات ہوئی۔ تو ملک الموت کچھ حیرت میں تھا۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کاہے کو اتنی حیرت میں ہو؟ تو کہنے لگا کہ ابھی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ادریس کی جان چوتھے اور 5ویں آسمان کے درمیان قبض کر لوں، اور اس طرح ادریس علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب تک ادریس علیہ السلام اپنی قوم میں باقی رہے وہ قوم وحدانیت پر عمل کرتی رہی، اللہ کی عبادت کرتی رہی، مگر جب ادریس علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو وہ لوگ دین الہی سے منحرف ہو گئے اور بدعتیں بنانے لگے۔ پھر اللہ نے اس قوم پر نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو وحدانیت کی تبلیغ کر سکے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کے قصوں سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔